سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 135۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الابریاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آل فرعون کا آخری انجام ذکر کیا ہے، جو ہمارے لیے بالخصوص آج کے حکمرانوں کے لیے رعایا پبلک کو ستانے والے، تنگ کرنے والے اور اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نہ چلانے والے حکمرانوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پے در پے مسلسل اللہ پاک کی طرف سے ان کی نصیحت کے لیے مختلف عذاب کی چھوٹی چھوٹی شکلیں آتی رہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں قرار دیا ہے، جن میں سے پہلی چیز قحط مسلط ہوا، پھر وہ اللہ پاک نے دور کیا تو پانی کا طوفان آ گیا، پھر وہ عذاب ہٹا تو ٹڈی دل کا لشکر غور کے غور آئے، فصلیں اجاڑ گئے، پھر وہ عذاب ہٹا تو غلے میں کیڑا اور جسموں میں جوؤں کا عذاب آ گیا، وہ ہٹا تو پھر مینڈکوں کا عذاب آ گیا، وہ ختم ہوا تو پھر خون کا عذاب آ گیا، اور اس کے بعد طاعون اور وبائی امراض کا عذاب آیا۔ ہر عذاب 1 ہفتے تک رہا، اس کے بعد 3 ہفتوں کی مہلت دی گئی۔ جب بھی عذاب آتا تو روتے کہلاتے دعائیاں دیتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کرتے، اور جب اللہ کے نبی کی شفقت اور محبت سے دعا کی ہوئی، اللہ پاک اس کی برکت سے عذاب کو ٹال دیتے، تو پھر وہ اسی ڈگر پر پھر آ جاتے۔ یہ مسلسل ایسا ہوا، اور بڑے اللہ پاک نے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو موقع دیے، سنبھل جائے سنبھل جائے سنبھل جائے، لیکن یہ لوگ جیسے ہمارے یہاں مثال دیتے ہیں کہ کتے کی دم اس کو 100 سال بھی پائپ کے اندر رکھیں پھر نکالیں تو وہ پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے، یہی صورتحال ان کی تھی۔ اتنے عذاب جھیل کر بھی پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر میں جو طاعون اور وبائی امراض کا عذاب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اب کے عذاب ٹلوا دیں، اب ہم ایسا نہیں کرتے، آپ کی بات بھی مانیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی رہائی دے دیں گے۔ ایک وقت ایسا آیا مشرکین عرب پر بھی قحط پڑا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ ان پہ ایسا قحط مسلط کر جیسا قحط یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ اس قدر قحط پڑا کہ مردار اور کچے چمڑے کھانے پر مجبور ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، قحط مکہ مکرمہ میں تھا۔ پھر ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سرکردگی کے اندر ایک وفد مدینہ منورہ بھیجا گیا کہ آ کے آپ سے دعا اور درخواست کریں کہ اس عذاب کو ٹلوا دیں، ہم آپ کی بات مان لیں۔ رحمت کائنات جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان ضدی اور بدترین دشمنوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، یا اللہ ان کے اس عذاب کو ٹال دے۔ عذاب ہٹ گیا، لیکن پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے۔ یہاں بھی یہ صورتحال ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے فلما کشفنا عنہم الرجس، جب ہم نے ان سے عذاب ہٹائے، یہ عذاب آخری والا یا کوئی بھی جب بھی ہم ہٹا دیتے، الی اجل ہم بالغوہ، اس مدت تک جس تک ان کو پہنچنا ہوتا، جو مدت اللہ کی طرف سے طے تھی، اس مدت تک کے لیے جب عذاب کو ہٹا دیا جاتا تو اذا ہم ینکثون، یہ پھر ویسے کے ویسے ہی ٹیڑے ہو جاتے، پھر اسی ڈگر پہ آ جاتے۔ پھر بالآخر کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتے فانتقمنا منہم، پھر ہم نے بھی ان سے انتقام لیا۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے واللہ عزیز ذو انتقام، وہ غالب بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے۔ وہ جب پھر انتقام لینے پہ آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید، تیرا رب جب بستیوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی شدید ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ اور گرفت سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے پھر ان سے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے ان کو دریا میں، سمندر میں ڈبو دیا۔ واقعہ اس کا تفصیل سے آگے آئے گا بھی، مختصراً یہ کہ ایک وقت آیا جب اللہ کے ہاں طے وقت تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا، بنی اسرائیل کو لیا اور مصر سے چلے شام کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کی تعداد کم و بیش 6,70,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ اندازہ کرے جب یہاں مصر میں آئے تھے تو اکیلے یوسف علیہ السلام تھے، پھر ان کے خاندان کے لوگ تھے، 15-20 لوگ ہوں گے خاندان کے، اور تب صورتحال یہ تھی کہ یہ مصر کے حاکم تھے کیونکہ صفات والے تھے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی اچھی صفات سے مزین تھے، صبر، شکر، توکل اور عاجزی، انکساری، عادلانہ نظام، یہ ساری صفات ان کے اندر تھی۔ تو زمین کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، مصر کے حاکم تھے، لیکن جب صفات سے خالی ہوئے، عدل کی جگہ ظلم آ گیا، عاجزی کی جگہ تکبر آ گیا، اور اللہ کی اطاعت کی جگہ عیش پسندی، خود پسندی، من چاہی زندگی آ گئی، تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ لاکھوں کی تعداد میں تھے لیکن فرعون کی غلامی کر رہے تھے۔ آج یہی صورتحال میرے عزیز دوستو ہماری ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا گیا، کیونکہ بالکل انسانیت کی آج بھی صورتحال یہی ہے۔ مسلمان آج غلامی کا شکار ہے، حالانکہ اربوں کی تعداد کے اندر ایک وقت تھا کہ 313 1000 کے چھکے چھڑا دیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کا مقابلہ اور سامنا ہوا جس کی تعداد 60,000 تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی ان کا مقابلہ کرنا ہے، کون تیار ہے؟
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اکیلا ہی کافی ہوں، 60,000 کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں۔ کہا نہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، کچھ لشکر ہونا چاہیے۔ تو پھر امیر المومنین کے حکم پر عرض کی کہ اپنی پسند کے لوگ لوں گا اور صرف 60 لوگ لوں گا۔ 60 لوگوں سے 60,000 کے لشکر کو شکست دی تھی۔ ایک صورتحال تو ہماری یہ تھی، ایک یہ ہماری روشن تاریخ تھی، اور ایک آج ہے کہ اربوں کی تعداد میں دنیا کے اندر اس وقت 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن صورتحال کیا ہے کہ کافروں کے زیر نگی ہیں، غلام بنے ہوئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 14 صدی پہلے اس بات کی نشاندہی بھی کر دی، اس کا حل بھی بتا دیا۔ فرمایا ایک وقت آئے گا یوشک ان تداعی علیکم اقوام، ایک وقت آئے گا کہ دنیا جہان کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، ہر طرف سے تمہارے اوپر قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ حیران ہو گئے، کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ ہم اتنے کم ہوں گے کہ لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ آج 313,000 پہ غالب ہے، تو کیا اتنے بھی ہم نہیں رہیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، تعداد بہت ہوگی، لیکن ایک بیماری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس بیماری کو وہن کہتے ہیں، وہن۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام جی یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کی قیادت میں تھے، کافروں نے دھمکی آمیز پیغام دیا تو جواب میں کیا فرمایا؟ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کو موت کا پیالہ پینا اتنا محبوب ہے جتنا تمہیں شراب پینا محبوب ہے۔ موت سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اس لیے دنیا پہ غالب تھے۔ اللہ ہمیں آج اپنے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے پھر ان سے انتقام لیا۔ موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے 6,70,000، فرعون کو پتہ چلا کہ یہ تو نکل رہے ہیں اور مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس نے لشکر پیچھے لگا دیا۔ اس کے لشکر کی تعداد 12 یا 16 لاکھ تھی، ان سے بھی گویا کہ دوگنی یا دگنی سے بھی زیادہ۔ اب چلے جا رہے ہیں، آگے بحر قلزم آ گیا، بہت چھوٹا سا سمندر ہے جو مصر اور شام کے درمیان، بحر قلزم آج بھی اسی نام سے ہے۔ اس سمندر پہ پہنچے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا آگے پانی پانی ہے، پانی کا سمندر ہے، اور پیچھے انسانوں کا سمندر ہے، فرعون کا لشکر ہے۔ تو کیا کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ مرباد تیزام، اب تو پکڑے گئے، آگے بھی نہیں جا سکیں گے، فرعون بھی پکڑے گا، پہلے سے زیادہ ظلم کرے گا۔ اللہ کے نبی کا اعتماد، یقین، توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ پورے زور کے ساتھ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہم پکڑے جائیں۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دے۔ اللہ کی شان، اللہ پاک نے حکم دیا اپنی لاٹھی سمندر پہ مارے۔ یہاں پہ عقل والے جو دین کی ہر بات کو عقل پہ تولتے ہیں وہ ذرا سمجھیں، اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو عقل کا تقاضا کیا تھا کہ یہ لاٹھی سمندر کی بجائے فرعون کے لشکر پہ ماری جاتی۔ اللہ پاک یہ بھی تو حکم دے سکتے تھے کہ لاٹھی فرعون کے لشکر پہ مارو، میں تمہاری لاٹھی سے لشکر تباہ کر دوں، لیکن دین عقل کے تابع نہیں۔ فرمایا سمندر پہ مارو لاٹھی، سمندر پہ ماری
بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ 12 موٹر وے بنا دی سمندر کے اندر، بڑے بڑے راستے بن گئے، پانی ایسے ٹھہر گیا جیسے برف جم جاتی، اور درمیان میں کھڑکیاں بھی ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جائے۔ اب ان راستوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ فرعون کا لشکر جب یہاں پہنچا تو دیکھ کے حیران ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ اب فرعون نے کہا کہ اگر میں پیچھے ہٹا تو لوگ تو کہیں گے کہ بھائی وہ نکل گئے، وہ صحیح تھے، سمندر نے بھی راستے دے دیے، ان کا ایمان جائے گا۔ تو پھر تکبر میں آ گیا۔ مت تو ماری ہوتی ہے ان بادشاہوں کی، گمنڈ اور غرور نے ان کی عقل معاف کر دی ہوتی۔ وہاں پہ اپنے لوگوں کو کہنے لگا ہاں ہاں یہ میں نہیں بنائے راستے، میں نہیں بنائے، چلو ان راستوں پہ چڑھ دو۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے باہر نکلا، ادھر فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہوا۔ اللہ پاک نے سمندر کو حکم دیا جیسے پہلے چل رہے تھے ویسے چلنا شروع، ایک سیکنڈ نہیں لگا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ فرماتے ہم نے ان کو دریا میں، سمندر میں ڈبو دیا۔ اللہ پاک کو اپنے مجرم کو پکڑنے کے لیے کوئی محنتیں نہیں کرنی پڑتی، کوئی لشکر، کوئی فوج کو بھیجنے نہیں پڑتے، صورتحال ایسی بن جاتی کہ مجرم خود چل کے اپنے پھانسی گھاٹ تک آ جاتے، خود اپنی تباہی کی جگہ پہ آ جاتے۔ ایک لمحے کے اندر 16 لاکھ 12 لاکھ کا لشکر پانی کے اندر ڈوب گیا، اور اللہ پاک نے ان کا جرم بتایا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ہمارے قرآن، ہماری آیات اور ہماری وحی کا مقابلہ کرتے، تورات کا مقابلہ کرتے تھے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غافل تھے۔ آج قرآن کا مقابلہ کرنے والے، پیغام الہی کا مقابلہ کرنے والے اور اللہ کے احکامات سے غافل لوگ سوچیں کہ اگر اس غفلت پہ فرعون جیسا ڈکٹیٹر اپنے لشکر سمیت تباہ ہو سکتا ہے تو آج کے غافل لوگ کس کھیت کی مولی۔ آج بھی اللہ اپنی انہی قدرتوں کے ساتھ وہی اللہ ہے جو آج کے سمندروں میں بھی لوگوں کو ڈبو بھی سکتا ہے، ہواؤں اور طوفانوں سے تباہ بھی کر سکتا ہے، زمین کے زلزلوں سے زمین میں دھنسا بھی سکتا ہے۔ آج بھی اللہ قادر ہے یا نہیں؟ اسی طرح قادر۔ آج اس بات کی ضرورت ہے ہم غفلت کی چادر اتاریں، اللہ کے احکامات کو اپنائیں اور اس زمین پر اللہ کے نظام کو چلائیں۔ جس کو بھی جو حکومت اللہ نے دی ہے، دینے والا سب کو کون ہے؟ اللہ ہی، اور دی اس لیے کہ زمین پر میری مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں نہ پیدا کرو، عدل کا نظام چلاؤ۔ کفر اور شرک کا چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ انجام ہوا فرعون اور فرعون کے لشکروں کا۔ اس کے بعد پھر مصر میں کیا ہوا؟ اب یہ تو تباہ ہو گیا، تو مصر میں پھر کون بنا حاکم، کس کی حکومت آئی، اقتدار کس کے پاس گیا؟ اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ان واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کا رخ سیدھا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا،
وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا